بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرسٹ کریں کس کے اوپر؟ اس کے اوپر جو آپ کو نظر نہیں آتا، وہ چیز جو آپ کے ساتھ رہتی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی۔ استاد کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی۔ دوست کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا شخص جو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، دکھ میں، پریشانی میں، جب ٹوٹ جاتے ہو، بکھر جاتے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے، جب کوئی تمہارا سہارا نہیں بنتا، آنکھوں سے آنسو بنا اجازت جاری ہو جاتے ہیں، دل پتھر کی طرح تھا لیکن ٹوٹ ٹوٹ کے موم کی طرح بکھر گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے بہادر تھے، بڑے مضبوط تھے، پریشانیوں سے لڑنے کی عادت تھی، لیکن ایک پریشانی ایسی آئی تمہارے پورے دل جیسے پہاڑ جیسے انسان کو توڑ کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اس وقت صرف ایک ہی شخص کے پاس جاؤ، وہی تمہارا کام آئے گا، وہی شخص تمہارا ساتھ دے گا۔ وہ کون ہے؟ دیٹ از یور پریئرز، آپ کی عبادت۔ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، عبادت گاہ آپ کی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں جاتے ہو، کسی سے باتیں کرتے ہو، اسے خدا مانتے ہو، اس پہ یقین رکھتے ہو کہ اس نے دنیا بنائی، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بلیف کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کا مائنڈ کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے ان پوائنٹس کو۔ آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، کوئی اسپرچل پاورز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، جو آپ کو ہمت دے رہی ہیں آگے موو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، یا پھر تم تنہا اور اکیلے کھڑے ہو۔ تم جانتے ہو دنیا کا میتین شخص بل گیٹ بہت امیر ہے، بہت پیسہ ہے، بڑا کچھ ہے، بیوی چھوڑ کے چلے گی، بیٹی نے اسے علیحدگی اختیار کر دی۔ کیا پیسہ خوشیاں خرید پایا؟ نہیں۔ لیکن ایک مزدور جس کی دیہاڑی مشکل 1000 سے 1500 ہے، لیکن اس کی بیوی مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے بچے بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اس کا مطلب پیسہ پاسبل ہے، خوشیاں امپاسبل ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ امپاسبل کو پاسبل بنانا ہے نا، تمہیں پیسے کو چھوڑنا پڑے گا، اس محبت کی ہوس کے لالچ کے مشن کو چھوڑنا پڑے گا، اور دل و دماغ میں ایک ہی بات لے کے آنی پڑے گی۔ اگر ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے تو دماغ میں ایک ہی بات لے کے آنی پڑے گی کہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دن بوڑھا ہونا ہے، میری عمر نے ڈھلنا ہے، میرے جسم نے ٹپکنا شروع ہونا ہے، میرے سر کے بال نے سفید ہونا ہے، تو میں سب چیزیں یکساں نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو جو کچھ بھی محنت کرو، اسٹرگل کرو، اپنی جان لگاؤ، لیکن اگر نہیں ہو پاتا تو رو مت یار، اپنے آپ کو کوسو مت، اپنے آپ کو بابا انسلٹ مت کرو۔ کہو کہ جو کچھ کر پایا بہت کیا، جتنا کیا اچھا کیا یار، زبردست کیا، کیونکہ جو تم نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اتنا تو سوچ سکتے ہو نا تم، اتنا تو گمان لے کے آ سکتے ہو جیسا تم نے کیا شاید کوئی اور نہ کر پائے، آنے والے وقت میں بھی کوئی کر نہ پائے۔ لیکن یہ دماغ کو بولنا ہے۔ لیکن ہر ہمیشہ تم اگر اچھے کے بارے میں یہ سوچتے رہو گے، یہ ملے گی پھر ہی خوش ہوں گا، یہ ملے گا پھر ہی خوش ہوں گا، اور ایوری تھنگ از پاسبل کو دماغ میں رکھ کے سب کچھ پاسبل کرنے کے چکر میں لگے رہو گے، تو ایمانداری سے بتا رہا ہوں میں آپ ان چیزوں کو کھو دو گے جو آپ کے پاس پہلے ہی موجود تھی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی تھی آپ کو۔ خود بخود وہ آپ کے پاس تھی، لیکن اس کوشش نے آپ کو پاگل کر دیا، اتنا پاگل کر دیا کہ جو چیزیں موجود تھی ان کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ختم ہوتے 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 جب آپ مقام پہ پہنچ گئے تو آپ نے کہا اوہ اتنا کچھ میں نے ضائع کر دیا، میں نے اپنا بچپن ضائع کر دیا، میں نے جوانی ضائع کر دی، میں نے بڑھاپا ضائع کر دیا، میں نے والدین کے پاس بیٹھنے کے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے ان سب خوشیوں کو ضائع کر دیا جن کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا۔ پیسہ بہت آیا گاڑی خریدنے، لیکن گاڑی چلانے کے لیے پاؤں میں طاقت نہیں رہی۔ ایوری تھنگ از ناٹ اے پاسبل۔ اپنی لائف کو ریٹرن بیک نہیں کر سکتے، گزرے ہوئے کل دوبارہ کبھی نہیں لا سکتے، فیوچر کو آپ دیکھ نہیں سکتے، تو پریزنٹ کے بارے میں سوچو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن اپنے آپ کو ایسی دلدل میں مت ڈالو کہ ایوری تھنگ از پاسبل اور مر جاؤ تم اس کے اندر، اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ سیٹسفائی ہو جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، لاکھوں کروڑوں کے پاس نہیں ہے۔ ارے گلی محلوں میں ہر جگہ جا کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جن پر وہ سب کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، پھر بھی تم اپنے آپ کو بدنصیب کہتے ہو۔ حیران بھی ہوتی ہوئی ہے تم پر۔ دیکھتے ہیں چینل سبق ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔